وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ یہ سورۃ کافرون ہے اور اس کا نام سورہ کافرون ہے، اور ایک جگہ مقشقشہ روح المعانی کے اندر اس سورت کا یہ نام بیان ہوا ہے کہ اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس سورت کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں جب بھی جاؤ تو اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا تو میرے سفر کے اندر جتنی دشواریاں مجھے لاحق ہوتی تھی، جو پریشانیاں مجھے آتی تھی، فقر و کی جو مصیبتیں ہیں جتنی آتی تھی، جب سے میں نے یہ سورت پڑھنی شروع کی اس کے بعد سے مجھے ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، مکہ کے اندر توحید کی دعوت دینی شروع کی، اس کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری پیشکشیں کی کہ ہم آپ کو مکہ کا امیر بنا دیں گے، مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ سونا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے، لیکن آپ کیا کرو، اس دعوت کو چھوڑ دو، یہ دعوت مت دو۔ تو یہ سارے حربے جب ان کے ناکام ہوئے تو چند لوگ، جس کے اندر ولید ابن مغیرہ، عاص سرغنہ تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیشکش کی کہ ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری پیشکش انہوں نے یہ کی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ عبادت نہیں کرتے تو خیر کعبۃ اللہ کے اندر جو ہمارے خدا ہیں، لات، عزا، منات، جو بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، آپ آ کر صرف ایک مرتبہ ان پر ہاتھ رکھ دیجئے، آپ ان کی عبادت مت کیجئے، انہیں برا بھلا مت کہیے، بلکہ آ کر آپ صرف ایک دفعہ ان پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر کفر و شرک کی جو تردید ہے وہ بیان کی ہے کہ بنی نوع انسانی کے اندر یہ شرک کی جو بیماری ہے بڑی رائج ہے۔ اسی شرک سے بچنے کا طریقہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ جب یہ سورت چونکہ مکی ہے، مکی دور کے اندر نازل ہوئی، تو مکہ کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کفار کی طرف سے تو وہاں تو اجازت نہیں تھی ان سے پنجہ آزمائی کی اور ان سے لڑنے کی، لیکن یہاں سے جب مدینۃ المنورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی وَأَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ آپ
کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے جن پر ظلم کیا گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ مقابلہ کرے، پنجہ آزمائی کرے۔ اب ان کافروں سے آپ کیا کرو؟ مقابلہ کرو، ان سے لڑو۔ اور شرک کی تردید بیان کی گئی ہے، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافرو، اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس صورت کے اندر جو سبق ہمیں ملتے ہیں، پہلا تو یہ کہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، شرک سے بری ہونا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے کہ آپ کیا کرو؟ کسی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ مکہ کے کافر کیا کر رہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خالق مانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ اس سے پہلے بھی بسم اللہ کہا کرتے تھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے، قرآن کے اندر ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ اس دنیا کا خالق اور مالک کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کے ساتھ میں یہ جو معبود ہے یہ بھی شریک ہے۔ یہاں یہ گڑبڑ ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا کہ واجب الوجوب ذات، عبادت کی مستحق ذات، جس کی عبادت کی جائے گی وہ صرف اور صرف واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اور جو واجب الوجود نہیں ہے، یعنی جس کا وجود عارضی ہے، یعنی جس کا وجود خود سے نہیں ہے بلکہ کسی اور نے اس کو وجود دیا ہے، تو لہذا یہ عارضی ہوا، تو وہ عبادت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے جبکہ اس کا وجود ہی عارضی ہے؟ وہ کب تک رہے گا پتہ نہیں، اس کو خود کو پتہ نہیں۔ تو لہذا نہ انسانوں کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ ہی جنات کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ ہی فرشتوں کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی درند چرند اور نہ ہی نباتات، درختوں کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو وہ واجب الوجود ہو، جس کا وجود دائمی ہو۔ لوگوں نے جنہیں خدا بنا رکھا ہے ان کا وجود عارضی ہے، وہ خود زندگی کے محتاج ہے، انہیں خود نہیں پتہ کہ ان کی زندگی کتنے دن تک رہے گی، وہ کب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے گی۔ تو لہذا عبادت کا جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ چیز مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، کسی ولی کے پاس چلے گئے، یا کسی بابا کے پاس چلے گئے کہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر وہ قدرتیں ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، یہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے، یہ ہمیں ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ اور قرآن اسلام کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو پھیلایا جائے، قرآن کو عام کیا جائے۔ چونکہ مکہ کے کافر اس قرآن کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو گویا مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے لیے ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ جب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ محمد کی یہ جو دعوت ہے، یہ جو دین ہے، اگر یہ اسی پر گامزن رہے، اسی پر یہ قائم رہے، تو ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو بادشاہت ہے، ہمارا جو یہاں پر چرچا ہے، ہم جو یہاں کے چودھری بنے ہوئے، یہ زیادہ دنوں تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ اگر قرآن کا فہم عام ہو جائے اور لوگ اگر قرآن کو سمجھے تو یہ جو شرک، بدعات، کفر، یہ جو ہے، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اگر قرآن کو ابو جہل سمجھ لیتا، قرآن کو اگر ابو جہل سمجھ لیتا تو پھر اتنی
جنگ بدر اور جو ساری چیزیں پیش آئی ہے، کفر کا معرکہ جو ہوا ہے، تو لہٰذا یہ پیش ہی نہیں آتی۔ تو کفار بھی اگر، کافر اور مشرک بھی اگر قرآن کو سمجھ لے تو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ساری دنیا اور تمام انسان جو ہے وہ امن کے مستحق ہوں گے، امن کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے، اسلام کے قانون کے ساتھ، اسلام کے نظام کے ساتھ، قرآن کے نظام کے ساتھ۔ تو مکہ کے کافر سمجھتے تھے قرآن کو، تو جیسے ہی یہ صورت نازل ہوئی وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری جو بادشاہت ہے وہ چلے گی نہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی کہ آپ کیا کیجئے، آئیے 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے ہم عبادت نہیں کر رہے لیکن ہم ہار چڑھا رہے، ہم عبادت نہیں کر رہے لیکن ہم کیا کر رہے، دیا لگا رہے، ہم عبادت نہیں کر رہے بس ہم صرف ٹیکا لگا رہے، ہم عبادت نہیں کر رہے بلکہ ہم کیا کر رہے، صرف ناریل پھوڑ رہے۔ اس بات کا ثبوت دینا، اپنی موجودگی وہاں ظاہر کروانا، یہی تو شرک ہے۔ اور اسی شرک سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ مصالحت کی جائے گی، لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے گی، اور صلح اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، صلح اچھی چیز ہے، لیکن صلح بھی ایسی ہو کہ اس کے اندر انسان کو اپنے اصولوں کو بالائے طاق نہ رکھنا پڑے، اپنے اصولوں کو ختم نہ کرنا پڑے، اور خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو دینی اصول و قوانین و ضوابط کو ختم نہ کرنا پڑے، انہیں چھوڑنا نہ پڑے، دین کو کہیں ترک کرنا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کو اگر مصالحت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ شریعت کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہے، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایسی مصالحت کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کے اندر کتنا ہی فائدہ ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ جماعت صحابہ کرام کی گئی جہاد کے لیے، لیکن یہ ناکام ہوئے اور وہاں کے بادشاہ نے انہیں یرغمال بنا لیا، انہیں قیدی بنا لیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ تم اپنے نبی کی تکذیب کرو، تم اپنے نبی کو جھٹلاؤ اور اسلام سے ہٹ جاؤ، کلمہ کفر پڑھ لو، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہارے ان ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ نہیں، نہ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جھٹلاؤں گا، آپ کے نبوت کو جھٹلاؤں گا، نہ ہی میں کلمہ کفر پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر اس نے ایک بڑا سا ڈول منگایا اور اس کے اندر وہ تیل گرم کروایا۔ تیل جب کھولنے لگا تو اس کے بعد مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جو اعضاء ہے وہ الگ ہو گئے اور وہ بالکل جل گیا ان کا سارا جسم۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے، تو بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو اب یہ نرم ہو گیا، اب ڈر رہا ہے، موت کو سامنے دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں وہ بھی قربان کر دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی صداقت اور اس دین پر۔ میں روز اس بات پر رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ اس نے جب ان کی یہ ہمت و جرأت دیکھی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے کہ میرے پیشانی کا بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا میں تمہارے پیشانی کا بوسہ لوں گا اس شرط پر کہ تم تمام مسلمانوں کو چھوڑ دو گے، رہا کر دو گے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا اگر تم میرے پیشانی کا بوسہ لو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے اور اس کے پیشانی کا بوسہ لیا اور اس نے تمام مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بات مدینہ المنورہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ داخل ہونے والا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تھے۔
کہ تمہارے اس عمل نے مسلمانوں کی اتنی جانیں بچا لی. جان بچانے کے لیے کلمہ کفر صرف کہنا دکھلانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس کی اجازت علماء دیتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کلمہ کفر جان بچانے کے لیے بھی نہ کہا جائے. اجازت تو ہے اس کی، جان بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت بھی کلمہ کفر نہ کہا جائے. اسی طرح وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، قریبی اقربا، والدین، بیوی، بچے کسی گناہ پر تمہیں آمادہ کرے کہ ہمیں فلم دیکھنے جانا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، ہمیں شراب پینا ہے، یا اور کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، اسلامی نظام کے خلاف ہو، جو گناہ کا کام ہو، اس کے اوپر اگر ابھارے تو اس کی اجازت نہیں ہے. صلح اس وقت کی جائے گی جس وقت دین کا کوئی بھی حکم ٹھکرایا نہ جا رہا ہو، دین کا کوئی بھی امر چھوڑا نہ جا رہا ہو، دین کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جا رہی ہو، اس وقت صلح کی اجازت ہے. ویسی صلح تم کر سکتے ہو. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم یہ گناہ کرو، اس وقت اجازت ہے کہ تم وہ گناہ کرو. جان بچانے کے لیے گناہ کا کام اجازت ہے اس کی. علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس گناہ کو آپ کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اس سے بعد میں پھر توبہ کی جائے گی. یہاں پر خود سے نہیں کر رہا نا انسان، زبردستی کی جا رہی. تو صلح اسی وقت ہوگی جب دین کا کوئی امر اس کی خلاف ورزی نہ کی جا رہی ہو. تو دو سبق ملتے. ایک تو یہ کہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. دوسری یہ صلح اچھی چیز ہے، صلح کرنی چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دین کا کوئی امر نہ چھوٹ رہا ہو. والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کی اجازت ہے، حکم ہے اس کا کہ آپ کیا کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن اگر والدین تمہیں کفر پر ابھارے تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. اولاد، بیوی، بچے گناہ پر ابھارے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں، ہر طرح کا شرک، چاہے وہ معمولی سے معمولی کسی عمل کے اندر. تو جو چیزیں ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہے وہ یہ کہ مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں، اس کے قائل ہیں. لیکن اس کے باوجود کسی بزرگ کے پاس جا کر ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہے، یا وہ ان صلاحیتوں کے مالک ہے، وہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. تو یہ شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. دوسرے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو اس صورت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ہر روزمرہ کی زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو بھی چیزیں پیش آئے اس کے اندر مصالحت کی جائے، لیکن مصالحت کے ساتھ ساتھ دینی امور کا بھی خیال رکھا جائے اور شرک سے بچنے کی کوشش کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.